اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن مالک انہ بلغہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبیہ رواہ مالک والحاکم عن ابی ہریرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 23ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت خوبصورت فرمان جو ہے وہ ذکر کیا ہے، جسے آپ سکرین پہ اس وقت لکھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ ان تک یہ خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرینی، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دیں، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے چمٹے رہو گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک آپ نے فرمائی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری آپ نے فرمائی سنت نبی، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی ان دو مرکبات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کون سے مرکبات؟ جو آپ کو اس حدیث میں بلو کلر میں نظر آ رہے ہیں۔ ایک مرکب کتاب اللہ ہی ہے اور دوسرا مرکب سنت نبی ہی ہے۔ تو پہلے ہم انشاءاللہ تعالی کتاب اللہ ہی مرکب کو آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی سولو کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارا ٹاپک چل رہا ہے مرکبات ناقصہ کا، اور مرکبات ناقصہ میں ہم نے دو مرکبات ناقصہ، مرکب توصیفی اور مرکب اشاری جو ہیں وہ پڑھ لیے ہیں۔ مرکبات ناقصہ میں مرکب توصیفی ہم نے کم از کم دو اسماء کے ایسے مجموعوں کے کہا تھا جس میں دوسرا اسم پہلے اسم کی صفت ہو، اور قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دونوں اسماء جو ہیں ان کا سی این جیز برابر ہوتا ہے، پہلا اسم موصوف کہلاتا ہے اور دوسرا اسم صفت کہلاتا ہے۔ مرکب اشاری میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایک ایسا مرکب ناقص ہوتا ہے جس میں پہلا اسم اسم اشارہ ہو اور دوسرا اسم معرف باللام معرفہ ہو، اور مرکب اشاری میں بھی اسم اشارہ اور مشار الیہ جو دوسرا اسم ہوتا ہے اس کا سی این جیز برابر ہوتا ہے۔ آج جو آپ کے سامنے دو مرکبات میں نے بلو کلر میں دکھائے ہیں، ان میں جو پہلا مرکب ہے اب ہم اس پہ ورکنگ کرتے ہیں۔ جی، یہ مرکب ہے کتاب اللہ ہی، جیسا کہ آپ سکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ پہلی بات تو ہم یہ ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ مرکب ناقص ہی ہے، مرکب تام جملہ اسمیہ نہیں ہے۔ مرکب تام جملہ اسمیہ میں ہم جانتے ہیں کہ پہلا اسم جو ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے اور مبتدا معرفہ مرفوع ہوتا ہے، اور دوسرا اسم جو ہے وہ خبر کہلاتا ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو کتاب اللہ ہی میں اگر ہم مرکب تام جملہ اسمیہ کے مبتدا اور خبر کے قواعد لاگو کرنا چاہیں تو پہلا قاعدہ ہی ہمارا نہیں لگتا، اس لیے کہ پہلا اسم کتاب جو ہے یہ معرفہ ہی نہیں ہے، اور مرفوع تو یہ ہے ہی نہیں۔ آپ کو ویسے ہی نظر آ رہا ہے کہ واحد اسم مرفوع جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ واحد اسم زبر کے ساتھ آیا ہے تو یہ منصوب حالت میں استعمال ہوا ہے۔ تو پہلی شرط جو ہے مبتدا کی وہی اس پر پوری نہیں لاگو ہو رہی، پہلی شرط معرفہ والی ہے، تو مرکب تام جملہ اسمیہ سے یہ باہر نکل گیا۔ اب اسے ہم اگر مرکبات ناقصہ میں مرکب توصیفی پروف کرنے کی کوشش کریں تو ہم جانتے ہیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ مرکب توصیفی میں دوسرا اسم جو ہے وہ پہلے اسم کی صفت ہوتا ہے، تو اس میں جلالہ ظاہر بات ہے صفت نہیں ہے، یہ تو علم ہے، لہٰذا یہ مرکب توصیفی بھی نہیں ہے۔ اب مرکب اشاری میں تو بالکل آپ واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا اسم اسم اشارہ ہی نہیں ہے، تو یہ مرکب اشاری بھی نہیں ہے۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ ہے یہ مرکب ناقص، لیکن اب یہ کون سا مرکب ناقص ہے اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم اب مزید بات کریں گے۔ تو مزید غور ہم کرتے ہیں جی ان دونوں اسماء کے حوالے سے۔ پہلا اسم جو کتاب ہمیں نظر آ رہا ہے، آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ کتاب اسم کے آخر میں تنوین نہیں ہے۔ کتاب ایک منصرف اسم ہے، یعنی تنوین کے ساتھ آتا ہے، اور ہم نے اپنے کورس کے ابتدائی لیکچرز میں کتاب کو اعراب کے اعتبار سے کتابن، کتابن اور کتابن کے طور پر دیکھا ہے۔ ہاں الف لام لگ جائے تو تنوین چلی جاتی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔
الکتابو، الکتابہ، الکتابی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ کتاب کا لفظ جو ہے یہ تنوین کے بغیر ہے، تنوین نہیں ہے تو الف لام ہونا چاہیے تھا، الف لام بھی نہیں ہے۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ اس مرکب ناقص میں پہلا اسم جو ہے اس پہ الف لام بھی نہیں لگا ہوا اور تنوین بھی نہیں آئی ہوئی۔ تو یہ پہلی بات ہم نے نوٹ کی ہے۔ اب دوسرے اسم کی طرف ہم جائیں تو آپ نوٹ کریں گے کہ دوسرے اسم پہ ایسی کوئی شرط نہیں لگی ہوئی جو پہلے اسم کے لیے تھی۔ یعنی پہلے اسم کے لیے کیا شرط تھی کہ اس پہ الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے۔ دوسرے اسم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے یہ علم ہے، اور ویسے بھی اس کی شروع میں ال بلٹ ان ہے تو ال تو لگا ہوا ہے۔ رزلٹ نکلا کہ دوسرا اسم جو ہے اس پہ ال لگ سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسا اسم ہو جس پہ ال نہ ہو، تنوین آتی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ تنوین بھی آئے گی۔ تو دوسرے اسم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس پہ ال یا تنوین نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے بارے میں ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے اسم کا اعراب جو ہے وہ مجرور ہے۔ اب آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ پہلے اسم کا اعراب بھی تو منصوب استعمال ہوا ہے، تو اس مرکب کو میں آپ کے سامنے اب دوسرے انداز میں رکھتا ہوں، پھر آپ نوٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ دوسرے اسم کے بارے میں آپ اعراب کے حوالے سے کنفرم کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اب میں کتاب اللہ کو آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں کتاب اللہ کے طور پر۔ تو اب مجھے بتائیے کہ دوسرے اسم کے بارے میں آپ کو جو بات نظر آئی وہ یہ ہے کہ دوسرا اسم جو ہے اس کا اعراب مجرور ہوگا۔ پہلے اسم کا اعراب جو ہے وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو اس مرکب میں دکھایا، وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ حدیث میں استعمال ہوا ہے، اور وہ مجرور بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ میں آپ کو پہلے سے ہی بتا رہا ہوں۔ بہرحال ان دو اسما پر غور کرنے کے بعد ہم نے ایک رزلٹ یہ نکالا کہ پہلا اسم الف لام کے بغیر ہو، اس پہ تنوین بھی نہ ہو، اور دوسرا اسم جو ہے وہ مجرور ہو، تو ان شرائط کے ساتھ ہمارا جو مرکب ناقص بنتا ہے اس کو گرامر کی اصطلاح میں مرکب اضافی کہتے ہیں۔ تو مرکب اضافی ہمارا آج کا مرکب ناقص ہے، اور مرکبات ناقصہ سلسلے کا تیسرا مرکب ناقص ہے۔ تو مرکب اضافی ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں پہلا اسم الف لام اور تنوین کے بغیر ہو اور دوسرا اسم مجرور ہو۔ اب یہ جو نام ہے اس کا مرکب اضافی، اس نام کے حوالے سے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس مرکب ناقص میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اضافی، اس کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ یہ اضافہ سے نکلا ہے، جس کو اردو میں اضافت کہتے ہیں، اور اضافت کے معنی ہوتے ہیں ریلیشن کے۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے، یعنی ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے، یا ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے۔ تو مرکب اضافی ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے، ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس مرکب اضافی کے پارٹس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ پہلا پارٹ جس کو دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے وہ مضاف کہلاتا ہے، یعنی اس میں پہلا اسم وہ ہوتا ہے جس کا تعلق قائم کیا جاتا ہے، اور دوسرا اسم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ تو پہلا اسم جس کا تعلق قائم کیا جاتا ہے اسے گرامر کی اصطلاح میں مضاف کہتے ہیں، اور دوسرا اسم جس کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے اسے گرامر کی اصطلاح میں مضاف الیہ کہتے ہیں۔ گویا مرکب اضافی کے دو پارٹس ہمارے سامنے آ گئے، مضاف اور مضاف الیہ۔ تو اب آپ واضح طور پہ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ مرکب اضافی عربی زبان میں ایک ایسا مرکب ناقص ہوتا ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ جس اسم کو ریلیٹ کیا جائے اس کو مضاف کہتے ہیں، جس اسم کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ مضاف کے لیے جو شرائط ہیں وہ دو ہمارے سامنے آئی ہیں ابھی تک۔ نمبر ایک کہ اس پہ الف لام داخل نہیں ہوتا، نمبر دو اس پہ تنوین نہیں آتی، اور مضاف الیہ کے لیے صرف ایک ہی شرط ہمارے سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ
مجرور ہوتا ہے۔ تو مضاف پر الف لام بھی نہیں ہوگا، تنوین بھی نہیں ہوگی۔ ہاں مضاف مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ مضاف الیہ صرف مجرور ہوگا، مضاف الیہ نہ تو مرفوع ہو سکتا ہے نہ منصوب ہو سکتا ہے، اور مضاف الیہ پر الف لام بھی آ سکتا ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ باتیں آپ نے اچھی طرح سے سمجھنی ہیں۔ اور ایک بات آپ کو اور نظر آئی ہوگی کہ مضاف اور مضاف الیہ میں نمبر اور جینڈر کی بھی کوئی قید نہیں ہے، یعنی کوئی ان کا آپس میں نمبر اور جینڈر کے حوالے سے تعلق ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی مضاف مذکر ہو سکتا ہے، مضاف الیہ مؤنث ہو سکتا ہے، اسی طرح مضاف مؤنث ہو سکتا ہے تو مضاف الیہ مذکر ہو سکتا ہے، اس طرح مضاف اگر واحد ہو سکتا ہے تو مضاف الیہ مثنیٰ یا جمع ہو سکتا ہے، اور اگر مضاف مثنیٰ ہو تو مضاف الیہ واحد یا جمع ہو سکتا ہے، اور اگر مضاف جمع ہو تو مضاف الیہ واحد یا مثنیٰ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے برعکس آپ مضاف الیہ کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو آسان بات یہ ہے کہ مرکب اضافی ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں۔ مضاف عربی کنسٹرکشن میں پہلے آتا ہے، مضاف الیہ عربی کنسٹرکشن میں بعد میں آتا ہے۔ اب ہم اس مرکب اضافی کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو نوٹ کر لیں کہ عربی سے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر مضاف کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مضاف الیہ جو ہے وہ اللہ ہے اور مضاف کتاب ہے، تو پہلے ہم اللہ کو ترجمے میں لائیں گے، پھر کتاب کو ترجمے میں لائیں گے، اور پھر ان دونوں کے درمیان میں اس ریلیشن کے لیے اردو زبان میں استعمال کیے گئے الفاظ کا، کے یا کی میں سے کوئی لفظ استعمال کریں گے۔ تو اللہ اور کتاب کے درمیان آپ کو اتنی اردو آتی ہے ماشاءاللہ کہ آپ کا کے کی میں سے ایک لفظ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں، اور یقیناً آپ کی کریں گے تو ہمارا مرکب اضافی اردو میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گا اللہ کی کتاب۔ تو کتاب اللہ کا مطلب ہے اللہ کی کتاب۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ جو کی کا مفہوم پیدا ہوا ہے یہ دو اسماء کو ایک خاص ترتیب سے اور خاص قواعد کے تحت لانے سے پیدا ہوا ہے، یعنی کا، کے اور کی کے لیے عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے آج اپنا تیسرا مرکب ناقص مرکب اضافی سمجھ لیا جو کہ مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ اب ہم مزید کچھ مرکب اضافی جو ہیں وہ دیکھتے ہیں جی۔ میں مضاف الیہ تو اللہ ہی رکھتا ہوں اور مضاف چینج کرتا ہوں اور بہت سارے مرکب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مثلا پہلا مرکب اضافی رسول اللہ۔ اب آپ چیک کریں، پہلا اسم رسول ہے جس پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور اس میں جلالہ جو ہے وہ مجرور استعمال ہوا ہے، تو یہ مرکب اضافی ہے، اور یہاں پر مضاف جو ہے مرفوع استعمال ہوا ہے۔ تو رسول اللہ کا ترجمہ ہم کریں گے اللہ کا رسول۔ تو یہ ذہن میں آپ نے اسی طرح رکھنا ہے کہ عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے مضاف الیہ کو پہلے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، جبکہ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے۔ اگلا مرکب اضافی دیکھیں، کلام اللہ۔ تو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کا کلام۔ ساتھ یہ نوٹ کرتے جائیں کہ مضاف کا اعراب کیا ہے۔ مضاف الیہ کا اعراب فکسڈ ہوگا، یعنی وہ ہمیشہ مجرور ہی ہوگا، لیکن مضاف کا اعراب آپ کو چینج نظر آ سکتا ہے۔ ابھی آپ نے دونوں مرکب اضافی میں مضاف کو مرفوع ہی دیکھا ہے۔ تیسرا مرکب اضافی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی، وہ ہے عبداللہ۔ تو عبداللہ میں عبد مضاف ہے، اس میں جلالہ مضاف الیہ ہے، ترجمہ آپ کریں گے اللہ کا بندہ، اور یہاں بھی مضاف جو ہے میں نے مرفوع آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس طرح سورۃ النصر میں آپ پڑھتے ہیں اذا جاء نصر اللہ۔ تو نصر اللہ ایک مرکب اضافی ہے جس میں نصر مضاف ہے، اس میں جلالہ مضاف الیہ ہے، اور ترجمہ ہم کریں گے اللہ کی مدد۔ اس کے بعد آگے چلیں جی، آگے بیت اللہ، اللہ کا گھر، اور یہاں بھی مضاف مرفوع ہے۔ پھر رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، یہاں بھی مضاف جو ہے مرفوع ہے۔ تو آپ ساتھ نوٹ کرتے رہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ میں جنس اور عدد کے اعتبار سے کوئی قید نہیں ہے۔ رسول اللہ، کلام اللہ، عبداللہ، نصر اللہ، بیت اللہ میں مضاف سب مذکر تھے اور مضاف الیہ بھی لفظی مذکر، جبکہ رحمت اللہ میں رحمہ جو ہے وہ مؤنث ہے اور مضاف الیہ جو ہے وہ لفظی مذکر ہے۔ تو یہ بات میں پہلے ہی واضح کر چکا ہوں۔ یہاں رحمہ جو ہے وہ مرفوع استعمال ہوا ہے،
یعنی مضاف جو ہے مرفوع آپ نے دیکھا ہے۔ اگلا مرکب اضافی ہے جی عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، یہاں بھی مضاف مرفوع ہے۔ اگلا مرکب اضافی ہے خشیت اللہ، اللہ کا خوف، تو یہاں پہ مضاف دیکھیں خشیہ جو ہے یہ مجرور میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں آیت اللہ، اللہ کی آیت، یہاں بھی مضاف جو ہے وہ مرفوع ہے۔ پھر آگے دیکھیں ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، قرآن مجید میں جیسے کہ آپ نے سورہ شمس میں دیکھا ہے فقال لہم رسول اللہ ناقۃ اللہ، تو ناقۃ اللہ ایک مرکب اضافی ہے جس میں مضاف جو ہے وہ منصوب استعمال ہوا ہے۔ پھر آپ دیکھیں سبیل اللہ، ہم اکثر بولتے ہیں فی سبیل اللہ، تو سبیل اللہ ایک مرکب اضافی ہے جس میں مضاف سبیل جو ہے وہ مجرور استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ہم مہمان کو رخصت کرتے ہوئے کہتے ہیں فی امان اللہ، تو امان اللہ ایک مرکب اضافی ہے جس میں مضاف امان جو ہے وہ مجرور استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرکب اضافی ہے جی آیات اللہ، اللہ کی آیات، تو یہاں پر آپ دیکھیں مضاف جو ہے وہ جمع کا لفظ ہے اور مضاف الیہ واحد کا لفظ ہے، تو مضاف اور مضاف الیہ کے حوالے سے نمبر اور جینڈر میں کوئی قید نہیں ہے، ذہن میں رکھے گا۔ تو اللہ کی آیات اس کا ہم ترجمہ کریں گے، اور آیات یہاں پر مرفوع استعمال ہوا ہے، یعنی مضاف جو ہے یہاں پر مرفوع ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن ذکر کیا ہے، تو یہ عباد الرحمن جو ہے مرکب اضافی ہے، الرحمن کے بندے، تو یہاں پر مضاف عباد جو ہے یہ مرفوع استعمال ہوا ہے۔ پھر ہماری جتنی بھی نمازوں کے نام ہیں وہ سب کے سب مرکب اضافی کی صورت میں آپ کو نظر آتے ہیں، جیسے کہ صلاۃ الفجری، فجر کی نماز، صلاۃ الظہری، ظہر کی نماز، صلاۃ العصری، عصر کی نماز، صلاۃ المغربی، مغرب کی نماز، صلاۃ العشائی، عشاء کی نماز، اور پانچوں نمازوں کے ناموں میں نے صلاح ورڈ کو مرفوع ہی پڑھا ہے۔ یہ منصوب بھی استعمال ہو سکتا ہے، مجرور بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ہم اسم کی جو مین اعرابی حالت ہے اس کے حوالے سے اپنے تمام مرکب اضافی جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دنوں کے نام جو ہیں وہ بھی مرکب اضافی کے طور پر ہی آپ کو نظر آئیں گے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، تو یوم الجمعۃ میں یوم مضاف جو ہے وہ مجرور استعمال ہوا ہے، اور ہم ترجمہ کریں گے جمعے کا دن۔ پھر یوم السبت ہفتے کا دن، باقی دن میں نے ذکر نہیں کیے۔ پھر قیامت کا دن ایک مرکب اضافی ہے، تو اس کے لیے آپ کو یوم القیامتی بھی نظر آئے گا اور یوم القیامتی بھی قرآن مجید میں نظر آ جائے گا۔ پھر قیامت کے لیے الدین کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تو یوم الدینی بدلے کا دن، جزا و سزا کا دن۔ پھر نماز کے لیے جو کہا گیا ہے کہ الصلاۃ عماد الدینی، دین کا ستون، یہ بھی ایک مرکب اضافی ہے، اور پھر نماز کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے معراج المؤمنی، مومن کی معراج، تو یہ بھی ایک مرکب اضافی ہی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت خوبصورت فرمان ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ الدنیا سجن المؤمنی و جنت الکافری، تو اس فرمان میں سجن المؤمنی اور جنت الکافری مرکب اضافی ہیں۔ پہلے سجن المؤمنی میں سجن جو ہے وہ مضاف ہے، المؤمنی مضاف الیہ ہے، اور ترجمہ ہم کریں گے مومن کی جیل، اور دوسرا مرکب اضافی جو ہے وہ ہے جنت الکافری، جس میں جنہ مضاف ہے اور الکافر جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور ترجمہ ہم کریں گے کافر کی جنت۔ تو دنیا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا مومن کی جیل اور کافر کی جنت ہے۔ تو آپ کو قرآن مجید میں اور احادیث میں مرکب اضافی کثرت سے ملے گا۔ مزید آگے چلتے ہیں جی، سورۃ الفاتحہ کے شروع میں آپ کو ایک مرکب اضافی مل جائے گا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب آپ غور کریں اس کنسٹرکشن پر کہ رب العالمین کہ ہم نے مضاف مضاف الیہ کے جو رولز پڑھے ہیں وہ اس پر لاگو ہو رہے ہیں یا نہیں۔ تو پہلا اسم ہے جی رب، جس پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، ہاں یہ مجرور استعمال ہوا ہے، یہ مرفوع بھی ہو سکتا تھا، منصوب بھی ہو سکتا تھا۔ دوسرا اسم جو ہے وہ مجرور ہونا چاہیے اور وہ ہے العالمین۔ تو العالمین اینا کی آواز کے ساتھ آ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اینا کی آواز جو ہے یہ جمع مذکر سالم کی منصوب اور مجرور آواز ہے، تو فائنل یہ ہوا
کہ العالمین یہاں پر مجرور استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی جگہ پر العالمین چونکہ استعمال ہو رہا ہے تو یہ مجرور والا استعمال ہو رہا ہے۔ تو رب العالمین ایک مرکب اضافی ہے جس کا ترجمہ ہم کریں گے تمام جہانوں کا رب، اور دعا مانگتے ہوئے ہم کہتے ہیں یا رب العالمین، تو وہاں پر ہم مضاف کو منصوب پڑھتے ہیں، اور ویسے اگر اس کو ہم مرفوع پڑھنا چاہیں تو ہم رب العالمین پڑھیں گے۔ تو الحمدللہ جی اس طرح آپ محنت کر کے قرآن مجید سے مرکب اضافی جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے مرکب اضافی کی پریکٹس کرنی کیسے ہے۔ تو آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مرکب اضافی میں مضاف جو ہے وہ ایک فکس کرنا ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایک بعید کا لفظ جو ہے ایز اے مضاف فکس کرتا ہوں، اور بعید کو میں مرفوع رکھوں گا تو بیتو کے طور پر وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ آگے میں المسلم ورڈ کو مضاف الیہ کے طور پر استعمال کروں گا، اور مختلف مرکب اضافی بناؤں گا مضاف الیہ کے نمبر اور جینڈر کو چینج کرتے ہوئے۔ یہ آپ کے سامنے آئے گا تو انشاءاللہ تعالی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو پہلا مرکب اضافی میں بنا رہا ہوں جی بیت المسلمی، اس کا ترجمہ ہوگا مسلمان کا گھر۔ اب میں نے مضاف کو تو بیت ہی رکھنا ہے، لیکن مضاف الیہ جو ہے میں نے المسلم کا مثنیٰ رکھنا ہے، تو میری کنسٹرکشن بن جائے گی بیت المسلمینی۔ اب یہاں پر دیکھیں عینی کی آواز کے ساتھ مثنیٰ جو ہے وہ مجرور والا استعمال ہو رہا ہے، ترجمہ ہم کریں گے دو مسلمانوں کا گھر۔ اور تیسری کنسٹرکشن میں مضاف الیہ کو اگر جمع مذکر لاؤں گا تو میری کنسٹرکشن بن جائے گی بیت المسلمین، مسلمانوں کا گھر۔ چوتھی کنسٹرکشن میں مضاف الیہ کی جگہ پر واحد مؤنث اسم رکھوں گا المسلم کے لیے، اور کنسٹرکشن بن جائے گی میری بیت المسلمتی۔ پھر المسلمہ کا مثنیٰ میں مضاف الیہ کی جگہ پر رکھوں گا تو کنسٹرکشن بن جائے گی بیت المسلمتین، اور آخری کنسٹرکشن میں مضاف الیہ کی جگہ المسلمہ کی جمع رکھوں گا تو میری کنسٹرکشن بن جائے گی بیت المسلماتی۔ تو یہ 6 کنسٹرکشنز آپ کے سامنے آ گئیں جن میں مضاف تو ایک ہی لفظ ہے، لیکن مضاف الیہ جو ہے وہ نمبر اور جینڈر کے اعتبار سے تبدیل ہو رہا ہے، یعنی ایک ہی لفظ نمبر اور جینڈر کے حساب سے میں تبدیل کر کے آپ کے سامنے 6 کنسٹرکشنز بنا رہا ہوں۔ میں ایک مرتبہ پھر بول دیتا ہوں جی، بیت المسلمی، بیت المسلمینی، بیت المسلمینہ، بیت المسلماتی، بیت المسلمتینی اور بیت المسلماتی۔ اور دوسری پریکٹس آپ نے جو کرنی ہے وہ اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے مضاف جو ہے اس کو بدلنا ہے، اور مضاف الیہ جو ہے وہ ایک فکسڈ رکھنا ہے، یعنی مسلم کا ورڈ میں مضاف کی جگہ پر لاؤں گا اور مضاف الیہ کی جگہ پر میں ایک فکسڈ لفظ رکھوں گا، اسم رکھوں گا المدینہ۔ تو میری کنسٹرکشن جو پہلی بنے گی وہ بنے گی مسلم المدینتی، ترجمہ ہوگا مدینہ کا مسلمان یا کسی خاص شہر کا مسلمان۔ اب میں نے مضاف الیہ سیم رکھنا ہے المدینہ، لیکن مضاف جو ہے اس کو نمبر اور جینڈر کے حساب سے تبدیل کرتے جانا ہے۔ تو مسلم واحد مذکر ہے، اب میں مثنیٰ مذکر لاؤں گا تو وہ بنے گا جی مسلمانی، مسلمانی۔ اب یہاں پر آپ نے ایک پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کرنا ہے کہ مسلمانی جو ہے یہ مثنیٰ اسم ہے اور مضاف کی جگہ پر آ رہا ہے، اور مضاف کے بارے میں جو ہم نے شرط پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ مضاف پر الف لام بھی نہیں ہوتا اور تنوین بھی نہیں ہوتی۔ اب مسلمانی اسم ایسا اسم ہے جس پہ تنوین ویسے ہی نہیں آتی، تو اب یہاں پر ایک نئی چیز ہمارے سامنے آئے گی، وہ یہ ہوگی کہ مضاف کی جگہ پر وہ اسم آئے جس پر تنوین آتی ہو تو اس کی تو تنوین چلی جائے گی، اس کی تو تنوین چلی جائے گی، لیکن جن اسماء پہ تنوین نہیں آتی، مثلا مثنیٰ پہ تنوین نہیں آتی، مثنیٰ کے آخر میں تنوین نہیں آتی، جمع سالم مذکر کے آخر میں تنوین نہیں آتی، اب یہ بھی تو مضاف بنیں گے نا، جیسے کہ ان کنسٹرکشن میں اب مثنیٰ اور جمع سالم مذکر مضاف بن کر آئیں گے، تو اب ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، تو یہاں پر ایک پوائنٹ ہم اور پڑھیں گے کہ اگر مثنیٰ اور جمع سالم مذکر مضاف کی جگہ پر استعمال ہو تو ان دونوں کے آخر میں آنے والا نون نکال دیا جائے گا۔ پھر سن لیجئے، مرکب اضافی میں مضاف کی جگہ پر تنوین والا اسم آئے تو اس کی تنوین ہٹ جاتی ہے، لیکن اگر مضاف کی جگہ پر مثنیٰ یا جمع سالم مذکر اسم استعمال ہو رہا ہو تو ان دونوں اسماء کے آخر میں آنے والا نون بھی ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو اب مسلمانی کا میں نون ہٹا کر آپ کے سامنے کنسٹرکشن لکھوں گا تو وہ بنے گی جی مسلمہ المدینتی، اور ملا کر میں پڑھوں گا اسے مسلم المدینتی، ترجمہ ہوگا مدینہ کے دو مسلمان۔ امید ہے بات سمجھ میں آپ کو آ گئی ہوگی۔ اب میں مضاف کی جگہ پر مسلم کی جمع لاؤں گا،
جو کہ مسلمونہ ہوگی۔ اب مسلمونہ کو میں جب مضاف بنا کے لاؤں گا تو الف لام بھی داخل نہیں کروں گا اور اس کے آخر میں آنے والا نون بھی نہیں لگاؤں گا، تو میری کنسٹرکشن بن جائے گی جی مسلمو المدینہ تی، ملا کر میں پڑھوں گا مسلم المدینہ تی۔ اور قرآن مجید میں یہ کنسٹرکشن جو ہے آپ کو جمع سالم مذکر کے نون کے ہٹنے کے بعد ایک زائد الف کے ساتھ نظر آئے گی۔ یعنی عام عربی میں تو آپ مسلمونہ کا جب نون ہٹائیں گے تو اینڈ پہ الف نہیں ڈالیں گے، لیکن قرآن مجید میں جب جمع سالم مذکر مضاف کے طور پہ استعمال ہوا آپ کو نظر آئے گا تو نون ہٹا کر ایک ایڈیشنل الف بھی ڈالا جائے گا، جو میں نے آپ کو مسلم المدینہ تی دوبارہ لکھتے ہوئے دکھا دیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا اپنا ایک رسم الخط ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب میں مضاف کی جگہ پر مسلم کی مؤنث لاؤں گا اور میری کنسٹرکشن بن جائے گی مسلمۃ المدینہ تی۔ اب مسلمہ کا مثنیٰ میں لاؤں گا تو وہ بنے گا جی مسلمتانی، اور مسلمتانی کو مضاف کے طور پہ استعمال کروں گا تو نون ڈراپ کر دوں گا اور کنسٹرکشن بن جائے گی میری مسلمۃ المدینہ تی۔ اور مسلمہ کی جمع مسلماتن آتی ہے اور یہ تنوین والا اسم ہے تو اس میں سمپل تنوین ختم ہو جائے گی، تو کنسٹرکشن بن جائے گی میری مسلمات المدینہ تی۔ تو اس پیٹرن پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ امید ہے یہ چیزیں آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت بہت مفید ثابت ہوں گی۔ پریکٹس آپ نے ایسے کرنی ہے، لیکن قرآن و حدیث میں زیادہ تر آپ کو مرکب اضافی جو ملیں گے نا ان میں مضاف و مضاف الیہ وہ دونوں واحد ہی ہوں گے، یعنی مثنیٰ اور جمع والے بہت کم ہی آپ کو ملیں گے، لیکن میں نے آپ کے سامنے پریکٹس کرنے کے لیے یہ جو ہیں وہ پیٹرنز رکھ دی ہیں تاکہ آپ پریکٹس کرنا چاہیں تو اس پیٹرن پر کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور مرکب اضافی رکھ رہا ہوں، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہے جی رب السماوات والارض۔ تو ہم چیک کرتے ہیں جی اس کو۔ رب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف لام کے بغیر ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو آپ کا ذہن فوری طور پہ مرکب اضافی کی طرف جانا چاہیے، لیکن کنفرم آپ اس وقت کریں گے جب اگلا اسم آپ کو مجرور ملے۔ تو اگلا اسم ہے جی السماواتی۔ السماواتی، السما کی جمع ہے اور آتی کی آواز کے ساتھ آ رہی ہے تو جمع سالم ہے، اور آتی کی آواز ہم جانتے ہیں کہ منصوب اور مجرور آواز ہے جمع سالم مؤنث کی، تو اب چونکہ مرکب اضافی میں یہ مضاف الیہ کی جگہ پر فٹ ہو رہا ہے تو ہم اس کو مرکب اضافی مان لیں گے۔ رب السماواتی ترجمہ کر دیں گے آسمانوں کا رب، لیکن آگے ہمیں ایک واو بھی نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات آگے چل رہی ہے، یعنی آسمانوں کے ساتھ بھی کسی چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو واو کے بعد آگے ہے الارضی، تو الارضی جو ہے یہ بھی آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الارضی جو ہے یہ السماوات کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، گویا رب السماوات والارض کا ترجمہ ہوگا آسمانوں اور زمین کا رب۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی جگہ پر آپ دو یا دو سے زائد اسماء کو واو کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا میں مضاف کی جگہ پر اسم رکھوں بیت اور مضاف الیہ کی جگہ پر میں حامد اور زید کو رکھوں تو میری کنسٹرکشن بن جائے گی بیت حامد و زیدن، اور میں ترجمہ کروں گا حامد اور زید کا گھر۔ تو اس طریقے سے بھی آپ کو قرآن مجید میں بہت ساری کنسٹرکشنز جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ تو الحمدللہ جی ہمارا تیسرا مرکب ناقص مرکب اضافی جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ میں پھر آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ مرکب اضافی ایک ایسا مرکب ناقص ہوتا ہے جس میں پہلا اسم مضاف ہوتا ہے اور دوسرا اسم مضاف الیہ ہوتا ہے۔ مضاف وہ اسم ہوتا ہے جس اسم کا تعلق قائم کیا جاتا ہے، اور مضاف الیہ وہ اسم ہوتا ہے جس کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ مضاف کے لیے جو اب شرطیں ہیں وہ یہ ہیں کہ مضاف پر الف لام بھی داخل نہیں ہوتا، مضاف پر تنوین بھی نہیں آتی، اور مضاف اگر مثنیٰ یا جمع سالم مذکر اسم ہو تو ان کے آخر میں آنے والا نون بھی نہیں لگتا، اور مضاف الیہ کے لیے صرف ایک ہی شرط ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مضاف مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، لیکن مضاف الیہ صرف مجرور ہوتا ہے۔ مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا، تنوین نہیں آتی، اور مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کا نون نہیں لگتا، لیکن مضاف الیہ کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے، اس پہ الف لام بھی آ سکتا ہے، اس پہ تنوین بھی آ سکتی ہے، اور مضاف الیہ اگر مثنیٰ یا جمع سالم مذکر ہو تو اس کا نون نہیں ہٹتا، جیسے کہ آپ نے رب العالمین میں دیکھا، العالمین مضاف الیہ تھا، جمع سالم مذکر تھا، الف لام بھی آپ کو نظر آیا اور نون بھی ہٹا ہوا نظر نہیں آیا،
تو اسٹوڈنٹ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ مضاف کی شرائط جو ہیں مضاف پہ بھی لاگو کر رہے ہوتے ہیں، یا مضاف الیہ کی شرط جو ہے وہ مضاف پر لاگو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور ایک بات میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ مضاف و مضاف الیہ میں جنس اور عدد کے اعتبار سے کوئی مطابقت والا قاعدہ نہیں ہے، مطابقت والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے آج جو حدیث شروع میں پڑھی اس میں ہم نے کتاب اللہ مرکب اضافی کو سمجھ لیا۔ اب وہ جو دوسرا مرکب ناقص ہے سنت نبی ہی، اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ آخری بات آپ کے ساتھ کر کے میں لیکچر کو ختم کرتا ہوں کہ کتاب اللہ ہی، اس حدیث میں جو آپ نے مرکب اضافی دیکھا ہے اس میں مضاف کتاب ہے اور مضاف کا اعراب جو ہے وہ منصوب ہے۔ تو یہ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ مرکب اضافی میں جب بھی آپ اعراب پہچاننے کی کوشش کریں گے نا تو آپ نے مضاف سے اعراب پہچاننا ہے، کیونکہ مرکب اضافی میں اصل جو ہے وہ مضاف ہوتا ہے۔ مرکب توصیفی میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ اصل جو ہے وہ موصوف ہوتا ہے، صفت تو اسم کے چاروں پہلوؤں میں موصوف کو فالو کرتی ہے۔ مرکب اشاری میں اگر آپ اعراب پہچاننا چاہتے ہیں تو آپ واحد اور جمع کی صورت میں مشار الیہ سے اعراب پہچانتے ہیں، ہاں مثنیٰ کی صورت میں آپ اسم اشارہ سے بھی اعراب پہچان سکتے ہیں۔ مرکب اضافی میں جب بھی آپ نے مرکب اضافی کے اعراب کو جج کرنا ہے تو آپ نے مضاف کا اعراب دیکھنا ہے کہ مضاف کا اعراب کیا ہے۔ مضاف کا اعراب جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے، وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے، مرفوع بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، لیکن مضاف الیہ کا اعراب فکسڈ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر بھی سمجھ آیا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی مرکب اضافی کو اگلے لیکچر میں بھی کنٹینیو کریں گے، کیونکہ قرآن و حدیث میں بہت زیادہ استعمال ہونے والا یہ مرکب ناقص ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں مزید کچھ نئی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔